تو قارون تھا نا، اس کو چڑ ہو گئی کس سے؟ موسیٰ علیہ السلام سے، کہ یار میرے لیے سب سے بڑا ہیڈک کون بنا ہوا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام۔ اس نے کیا کیا؟ پیسے سے دنیا میں ہر کام ہوتا ہے، اس بے شرم نے یہ کیا کہ ایک عورت کو خریدا۔ اچھا، فحش الزام جب بھی لگوایا جاتا ہے عورت سے لگوایا جاتا ہے، خوب سمجھ لو، کیونکہ عورت کی بات اس بارے میں لوگ فوراً ایکسیپٹ کر لیتے ہیں۔ اکثر میاں بیوی کے جھگڑوں میں جب عورت کو شوہر کو بدنام کرنا ہوتا ہے نا، تو وہ کیا الزام لگاتی ہے؟ اس کے لڑکیوں سے تعلقات ہیں، اور اس کے لیے پھر لوگ اس سے دلیل پوچھنے کی زحمت نہیں کرتے، بلکہ لوگ کہتے ہیں اس کی تو بیوی کہہ رہی تھی کہ یہ لڑکیوں سے تعلقات ہیں۔ بھائی تمہیں کیا ہو سکتا ہے ہوں، یہ تو آپ ہی بہتر جانتے ہوں گے کس کے کتنے تعلقات ہیں، یہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ جھوٹ بول رہی ہو۔ لیکن ہماری سوسائٹی میں اس سے بحث نہیں کی جاتی کہ بیوی سچ بول رہی ہے کہ جھوٹ بول رہی ہے، بس یہ بات سوسائٹی میں پھیل جاتی ہے، بھائی اس کی تو بیوی کہہ رہی تھی، یہ کیا ہے؟ 2 نمبر آدمی ہے۔ ایک خاتون نے مجھے فون کیا، ان کے شوہر میرے بیان میں بیٹھتا تھا، میں جانتا تھا اس کو، مجھے کہنے لگی میرا شوہر فلاں فلاں ہے، آپ کے بیان میں آتا ہے۔ میں پہچان گیا، میں نے کہا ہاں آتا ہے، کہتی وہ فحش فلمیں دیکھتا ہے۔ استغفر اللہ، مجھے اتنا غصہ آیا کہ یار تو کیسی عورت ہے، تو نے اپنے شوہر کی میرے سامنے عزت نہیں کی۔ میں نے کہا مجھے اس سے تو نفرت اتنی نہیں ہوئی، لیکن آپ سے مجھے بہت زیادہ نفرت ہو گئی، نام لینے کی کیا ضرورت تھی؟ آپ بول دو میں کوئی خاتون بات کر رہی ہوں، میرا شوہر اس برائی میں مبتلا ہے، مجھے مشورہ دے میں کیا کروں؟ آپ کو پتہ بھی ہے کہ میں اس کے شوہر کو جانتا ہوں، نام لے کے۔ تو اللہ تو کیا کہہ رہا ہے، میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہیں۔ جب اس کا راز ہی فاش کر، جب اس کے شوہر کو پتا چلے گا کہ میری بیوی نے ان کو بتایا، اس کے دل میں 2 ٹکے کی عزت نہیں رہے گی بیوی کی، یار مجھے تم نے ذلیل کر دیا مفتی صاحب کے سامنے۔ تو یہ سب باتیں بہت ڈینجرس ہیں۔ آپ کو حکم دیا ہے شریعت نے کہ گناہ پہ کیا ڈالو؟ پردہ ڈالو۔ اگر کسی کو گناہ کرتے ہوئے دیکھا ہے، شوہر ہو یا بیوی ہو یا کوئی بھی ہو، انون بن کے پوچھو مسئلہ۔ ایک آدمی ہے میرا ریلیٹیو ہے، وہ یہ کر رہا ہے، تو آپ مشورہ دیں میں اس سے گناہ کیسے چھڑواؤں؟ میں نے کہا وہ تو غلط کر رہا ہے، آپ نے اس سے زیادہ غلط کیا ہے۔ تو جب میاں کو پتا چلے گا میری بیوی نے، اچھا مجھے کہہ بھی نہیں، اس کو بتانا نہیں، اس کو بتانا نہیں، اس کو بتانا نہیں، میں نے تو نہیں بتایا، مجھے پتا تھا کہ وہ بیچارہ، اور بیچارہ تو نہیں کہنا چاہیے، وہ بھی کون سا کوئی اچھا کام کر رہا ہے، ایسا نہ ہو سن کے وہ کہ اچھا میں بیچارہ ہوں، چلو دیکھنا شروع کر دے کہ یار ہم تو بیچارے ہیں، یہ سب آپ کون، جو بھی کر رہا ہے غلط کر رہا ہے۔ لیکن یہ نہیں بنتا بھائی کہ اس کو سوسائٹی میں ذلیل کر دیا، کسی کے سامنے اس کا عیب بیان کر کے ذلیل کر دیا جائے، اس کو پردہ ڈالنا چاہیے اس پہ۔ تو گھر کے مسئلے کہاں رکھو؟ گھر میں رکھو۔ اگر مشورہ لینا ہے انون بن کے، بھائی کسی خاتون نے پوچھوایا ہے کہ ان کا شوہر یہ کام کر رہا ہے تو اس کو کیسے چھڑوایا جائے، تو پھر ہم بتا دیں گے، جو بھی مشورہ دینا ہوگا دے دیں گے۔ تو سب سے پہلی بات تو کنڈی لگانا ہی نہ دو۔ کیا خیال ہے؟ ابھی کیا میں اس پہ، یہ سارا ہمارا لیکچر رہ جائے گا، جلدی سے اس کو میں کمپلیٹ کرتا ہوں میں۔ تو اب کیا کیا کہ اس نے، قارون نے نا ایک عورت کو تیار کیا کہ میں تمہیں ٹھیک ٹھاک پیسہ دوں گا، تم نے موسیٰ پہ فحش الزام لگا دینا ہے، بدکاری کا، معاذ اللہ کیا کر دینا ہے۔ تو لوگ نا، بنی اسرائیل تو ویسے ہی نیگیٹو سوچ والے تھے، ساری زندگی موسیٰ علیہ السلام کی سیرت دیکھی انہوں نے، لیکن اس قوم میں منفی سوچ کا غلبہ زیادہ تھا۔ تو اور عورت کا الزام لگتا ہے نا تو باتیں شروع ہو جاتی ہیں۔ تو ٹھیک ٹھاک پیسہ دیا اس کو۔ جب وہ عورت آئی مجمع میں تو وہ حضرت موسیٰ کا چہرہ دیکھ کے نا گھبرا گئی۔ وہ حضرت موسیٰ کے چہرے پر تو ایک روب تھا، ایک نور تھا۔ خود سوچو نا، کلیم اللہ، عام پیغمبر بھی نہیں ہے، وہ پیغمبر جن سے کوہ طور پہ بلا کے اللہ ہم کلام ہوتا ہے، وہ پیغمبر جن کی پاک دامن اور امانت دار ہونے کی گواہی 2 لڑکیوں نے دی تھی، خیر من استاجرت القوی الامین، بہترین امانت دار ہے یہ۔ تو جب وہ عورت جو تھی نا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چہرے پہ نظر پڑی تو وہ اللہ سے ڈر گئی، اور اس نے صاف بتا دیا کہ اس نے مجھے پیسے دیے تھے آپ پہ فحش الزام لگانے کے لیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بد دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، یہ کتنا بڑا جرم کر رہا ہے، اپنی قوم کے پیغمبر پہ تو فحش الزام لگا رہا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بد دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے قارون کے لیے، اور قارون اپنے خزانے سمیت سب کے سامنے زمین میں دھسنا شروع ہو گیا، چیختا رہا، وہ معافی مانگتا رہا۔ حضرت موسیٰ نے کہا نہیں۔ یہاں ایک من گھڑت واقعات لوگ بیان کرتے ہیں کہ اللہ نے حضرت موسیٰ سے کہا کہ اے موسیٰ، وہ چیختا رہا، تجھے پکارتا رہا، تو نے معاف نہ کیا، مجھے ایک دفعہ پکارتا میں اسے معاف کر دیتا۔ ایسی کوئی روایت ثابت بولو نہیں ہے۔ جو جرم اس نے کیا تھا نا، اس پہ یہی کچھ بنتا تھا، ورنہ لوگ جری ہو جاتے نا۔ بعض دفعہ مجرم کو اس سزا دینا اس لیے ضروری ہوتا ہے تاکہ پبلک کی اصلاح ہو جائے، ان کو پتہ چل جائے کہ پیغمبر کا معاملہ معمولی معاملہ نہیں ہوتا۔ تو فخسفنا به وبداره الارض، اللہ کہتے ہیں ہم نے اس کو بنگلوں سمیت زمین میں دھسا دیا۔ فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله، پکارتا رہا، چیختا رہا، کوئی اسے اللہ کے عذاب سے بچانے والا نہیں ہوا۔ اور پھر نتیجہ کیا نکلا؟ واصبح الذين تمنوا مكانه بالامس، کل جو اس کی سواریاں دیکھ کے کہہ رہے تھے نا، کاش اللہ ہمیں بھی قارون بنا دے، کاش اللہ ہمیں بھی کیا بنا دے، قارون۔ اب وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہی کہ ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء، بھائی بات اصل میں یہ ہے، یہ تو اللہ کی دین ہے، جس کو روزی زیادہ دیتا ہے کسی کو روزی، وہ جو گھنٹوں گھنٹوں کی تقریروں سے بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی نا، وہ 2 منٹ میں
سمجھ میں آ گئی. ایکچولی ہوتا یہ ہے کسی کے پاس پیسے زیادہ آ جاتے ہیں, کسی کے پاس کم آ جاتے ہیں, کسی کو اللہ دے کے آزماتا ہے, کسی سے اللہ لے کے آزماتا ہے. تو یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے کہ اتنے خزانے وزانے. دنیا مسافر خانہ ہے, یہ دنیا کیا ہے, مسافر خانہ. 2 منٹ میں بات سمجھ میں آ گئی. پھر کہنے لگے لولا ان من اللہ علینا, اگر اللہ ہم پر احسان نہ کرتا, ہمیں غریب نہ رکھتا. یہ احسان کرنے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کا شکر ہے اس نے ہمیں غریب بنا دیا. لخسف بنا, ہمارے پاس دولت آتی ہم بھی یہی ہوتے. کیونکہ اس کو تو موسیٰ علیہ السلام کب سے نصیحتیں کر رہے ہیں, ہمیں بھی کر رہے ہیں, ہم پہ اثر ہو گیا, اسے کر رہے ہیں, اس پہ نہیں ہوا. تو فرق کیا ہے, ہم غریب ہیں اور اس کے پاس پیسہ ہے. غریب پہ جلدی اثر ہوتا ہے, عیاشی کے لیے اس کے پاس شراب کے پیسے ہی نہیں ہوتے, تو جب اسے بتایا جاتا ہے شراب حرام ہے, بہت خوش ہوتا ہے وہ, زبردست, ویل ڈن, شراب کیا ہونی چاہیے. میں نے بتایا نا ہمارے مدرسے میں کلاس فیلو لڑکا تھا, وہ چھپ چھپ کے سگریٹ, پان, نسوار, بس چرس رہ گئی تھی. اب مدرسے میں 2-3 دفعہ پکڑا گیا, سزا ملی, پھر چھپ کے نا نسوار بھی, پان بھی اور سگریٹ بھی. ایک دن کیا ہوا, خود ہی بیچارے نے سگریٹ بھی چھوڑ دی, پان بھی, صرف نسوار رہ گئی. تو میں نے پوچھا آج کل صرف نسوار چل رہی ہے, وجہ؟ کہتا ہے پیسے ہی نہیں ہے یار. کہتا ہے بھائی جیب خرچی اتنی ملتی نہیں ہے گھر سے. کہتا ہے ناشتہ کر لو یا اس میں سگریٹ خرید لو. تو کہہ رہے ہیں مجبوراً میں کس پہ گزارا کر رہا ہوں, نسوار پہ. تو اللہ کی رحمت ہو گئی نا. تو ہر آدمی پہ دولت سوٹ نہیں کرتی. تو وہ جواب میں کہنے لگے لولا امن اللہ علینا, اللہ کا ہم پر احسان نہ ہوتا تو اللہ خسف بنا, اللہ ہمیں بھی دھسا دیتا. اللہ کا شکر ہے اللہ نے ہمیں اس عذاب سے بچایا ہوا ہے. وَإِكَأَنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ, پھر کہنے لگے کافر کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتا. تو آگے اللہ فرماتے ہیں تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا, یہ آخرت ہم ان لوگوں کو دیں گے جو زمین میں فساد پسند نہیں کرتے اور نہ تکبر چاہتے ہیں. وہ دنیا میں مل جاتی ہے کچھ وقتی طور پر, عیش و عشرت ہو جاتی ہے. آخرت اللہ نے متواضع لوگوں کے لیے رکھی ہے, میں کرنے والوں کے لیے نہیں رکھی. جو شخص بھی تمہیں سب سے ہٹا کے اپنی ذات